پاکستان اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کا ناقابل تسخیر دفاع ہے۔ اس ناقابل تسخیر دفاع کا صحرا بلا شبہ عوام کے تعاون سے مسلح افواج کے سر ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ کل قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کے 2.6% سے کم ہو کر 2.2% رہ چکا ہے۔ اس بار بھی دفاعی بجٹ کو افراط زر کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو پہلے کے مقابلے میں 56 ارب روپے کم ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح بجٹ کی آمد کے ساتھ ہی ایک مخصوص لابی کا رخ پاکستان کے دفاعی بجٹ کی جانب ہو چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ کو نشانے پر رکھ کر پاکستان کی فوج کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بات اب واضح ہو جانی چاہیے کہ اس بار بھی پاکستان کے دفاعی بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ خطرے کا ادراک، درپیش چیلنجز اور پاکستان آرمی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آرمی کی ڈپلائمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دفاعی بجٹ کا تنقیدی اور تقابلی جائزہ لیا جائے۔ دشمن کا بڑھتا ہوا دفاعی بجٹ افواج پاکستان کے لیے ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بغیر سوچے سمجھے افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال میں آرمی نے اپنے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اتنے بڑے خطرات کی موجودگی میں جی ڈی پی کا صرف 2.2% اس بار بھی دفاعی بجٹ ہوگا۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کا دفاعی بجٹ 70 ارب ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ صرف 11 ارب ڈالر ہے۔ بھارت پاکستان کی نسبت اپنے ایک فوجی پر سالانہ 4 گنا خرچ کرتا ہے۔ پاکستان اپنے ایک فوجی پر سالانہ $13,400 جبکہ بھارت $42,000 خرچ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو امریکہ اپنے ایک فوجی پر $3,92,000 سالانہ خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح ایران کا دفاعی بجٹ بھی اور ایک فوجی کے اوپر آنے والا خرچہ بھی پاکستان کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ ہے۔ ایران اپنے ایک فوجی پر $23,000 خرچ کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب $3,71,000 خرچ کرتا ہے۔ دفاعی اخراجات کے حوالے سے بھارت دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے اور یوں بھارت کا دفاعی بجٹ 2016 سے 2020 کے دوران دنیا کا دوسرا بڑا دفاعی بجٹ تھا، جو کہ پاکستان کی نسبت 7 گنا زیادہ ہے۔ بھارت جدید اسلحے کی خریداری کے حوالے سے بھی دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہے اور سالانہ تقریباً 18 سے 19 ارب ڈالر اس مد میں خرچ کرتا ہے، جو کہ پاکستان کے کل بجٹ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت سعودی عرب کا دفاعی بجٹ 55.6 ارب ڈالر ہے۔ دیگر ممالک کی بات کی جائے تو چین کا دفاعی بجٹ 293 ارب ڈالر ہے۔ اسی طرح ایران کا دفاعی بجٹ 24.6 ارب ڈالر ہے اور ترکی کا دفاعی بجٹ بھی 20 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اصل میں پاکستان کا دفاعی بجٹ کیا ہے۔ مالی سال 2020-21 کے میزانی کے مطابق پاکستان کا دفاعی بجٹ کل قومی بجٹ کا 16% ہے۔ اس بجٹ میں سے 7% پاکستان آرمی جبکہ باقی پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کے حصے میں آتا ہے۔ پچھلے کئی برس سے افراط زر کی شرح میں اضافے کی وجہ سے عملاً دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ افراط زر کی شرح کا موازنہ کیا جائے تو رواں برس پاکستان کا دفاعی بجٹ کم ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے شدید معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان کے دفاعی بجٹ کو جی ڈی پی کے 2.6 یا 2.2% حصہ ہونے کے باوجود ناقابل تسخیر نہیں بنایا۔ اسی عرصے کے دوران پاکستان کی مسلح افواج نے کووڈ کی وبا کے دوران بھی فرائض انجام دیے۔ کیا اسی بجٹ سے پاکستان کی مسلح افواج نے مغربی بارڈر کے دفاع کو فینسنگ اور بارڈر فورٹس کی تعمیر کر کے مضبوط نہیں بنایا؟ مالی سال 2019-20 اور مالی سال 2020-21 میں بھی معاشی صورتحال کے پیش نظر پاک فوج کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ رواں مالی سال میں روپے کی قدر میں 25% کمی واقع ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود دفاعی ضروریات کو دستیاب وسائل کے اندر رہتے ہوئے پورا کیا گیا۔ 2018 کے بعد کولیشن سپورٹ فنڈ کی بندش کے باوجود دفاع اور سیکیورٹی کی ضروریات کو ملکی وسائل سے ہی پورا کیا گیا۔ آپریشن رد الفساد کے اہداف اور دائرہ کار کے ساتھ دیگر کارروائیوں میں بھی اور سیکیورٹی امور میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی مسلح افواج کے رفائی اداروں نے ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں 993 ارب روپے سے زیادہ کی رقم قومی خزانے میں جمع کروائی۔ پاکستان کو درپیش خطرات اور دشواریوں کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے نبرد آزما ہے، جس نے آج تک اسے دل سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ بھارتی فوج کی 13 میں سے 9 کورس کا رخ پاکستان کے خلاف ہے۔ پاکستان کے بھارت کے ساتھ 3 مختلف قسم کے بارڈرز ہیں، جن میں لائن آف کنٹرول، انٹرنیشنل بارڈر اور ورکنگ باؤنڈری شامل ہے۔ پاکستان کے مغرب میں غیر مستحکم افغانستان ہے، جو 4 دہائیوں سے جنگ کی لپیٹ میں ہے اور اس وقت بھی وہاں پر انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے۔ افغانستان کی اندرونی خلفشار کے ساتھ داعش، القاعدہ اور ٹی ٹی پی جیسے انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیموں کی افغانستان میں موجودگی نہ صرف خطے بلکہ خاص طور پر پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ پاک ایران بارڈر بھی دہشت گردوں اور بالخصوص منشیات اسمگلرز کی غیر قانونی
قانونی نقل و حرکت کی وجہ سے خطرے کا شکار ہے۔ کلبھوشن جادیو اور بلوچ دہشت گرد بھی اسی غیر محفوظ بارڈر کو استعمال کرتے رہے ہیں اور مختلف رپورٹس کے مطابق پاکستان ایران بارڈر کی دوسری طرف کئی دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانے بھی ہیں۔ روایتی خطرات کے ساتھ دہشت گردی اور ففتھ جنریشن وارفیئر، جس میں معیشت، ذرائع ابلاغ، ڈپلومیسی، لافیئر اور ملک کے اندرونی اتحاد کو نشانہ بنایا جانا بھی شامل ہے، اس قسم کے خطرات سے بھی پاکستان کی مسلح افواج نمٹنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دنیا کے بدلتے ہوئے اسٹریٹجک الائنسز، خاص طور پر امریکہ اور چائنا کے درمیان جاری مخاصمت کی وجہ سے مغربی ممالک بھارت کی دفاعی صلاحیتوں کو مختلف شعبوں میں امداد دے رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست ایگریمنٹس میں بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن کا معاہدہ ہے، جس کے تحت امریکہ انڈیا کو دفاعی مہارت سے لیس جدید ہتھیار اور انٹیلیجنس شیئرنگ مہیا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی لاجسٹک ایکسچینج میمورنڈم کے تحت امریکہ انڈیا کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے لاجسٹک کمیونیکیشن اور سیکیورٹی ایگریمنٹس بھی کر رہا ہے، جو کہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ان تمام معاہدوں کی وجہ سے بھارت کو دشمن کی ریئل ٹائم انٹیلیجنس ملے گی اور اس کے علاوہ بھارت کے اپنے دشمن ممالک کے اندر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی مسلح افواج پروفیشنلزم، جذبے اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ پاکستان کی فوج اس وقت دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے اور پاکستان واحد مسلمان نیوکلیر قوت ہے۔ ورلڈ فائر پاور انڈیکس میں پاکستان 10ویں نمبر پر ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں سے افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے اور پوری دنیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بے مثال کامیابیوں اور قربانیوں کی معترف ہے۔ پاکستان آرمی کے سپاہی سے لے کر جنرل تک ہر ایک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج، خاص طور پر پاک فوج، ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی بن چکے ہیں۔ افواج پاکستان کا شمار دنیا کی ان چند افواج میں ہوتا ہے جو بیک وقت کئی محاذوں پر برسر پیکار ہیں۔ بھارت کی 13 لاکھ فوج کے مقابلے میں پاکستان کی 5.5 لاکھ فوج میں سے 50% سے زیادہ مشرقی بارڈر پر تعینات ہیں، تقریباً 40% کے قریب مغربی بارڈر پر تعینات ہیں اور جو 10% بچ جاتی ہیں وہ کبھی داخلی سلامتی، شہروں کی حفاظت یا قدرتی آفات میں سارا سال متعین رہتی ہیں۔ لیکن ان سب اعداد و شمار کے باوجود افواج پاکستان نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور وہ ان تمام ذمہ داریوں کو ایک عبادت سمجھ کر ملک و قوم کی خدمت میں پیش رہتی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کی آپریشنل صلاحیتوں کا ذکر کیا جائے تو مارکہ فروری 2019 کو کون بھول سکتا ہے۔ فروری 2019 میں بالاکوٹ حملے کے خلاف فوری اور مؤثر جواب دے کر پاکستان ایئر فورس یا پاکستان کی مسلح افواج نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں۔ پاک فوج کی حربی صلاحیتوں کی وجہ سے بھارت اپنی شدید ترین خواہش کے باوجود جھوٹی سرجیکل سٹرائکس کرنے میں ناکام رہا اور اس حوالے سے جھوٹے سچے دعوے ہی کرتا رہا، لیکن لائن آف کنٹرول پار کرنے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ بھارت کی جانب سے جدید ترین رافیل طیاروں، ٹینکس، گنز، نیوکلیر سب مرینز، میزائلز اور S-400 جیسے لیٹسٹ ویپن سسٹمز کی خریداری کے باوجود افواج پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کے محدود وسائل میں رہتے ہوئے نہ صرف اپنی صلاحیت کو برقرار رکھا بلکہ اس میں خود انحصاری کے ذریعے جدت بھی سامنے لائے۔ اس وقت پاکستان کی فوج دنیا کی وہ واحد فوج ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوئی۔ یہ یقیناً ایک ہارڈ ارنڈ سکسیس ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے کو دہشت گردوں سے خالی کروایا گیا اور ریاست کی رٹ بحال کی گئی۔ زیادہ نہیں، صرف پچھلے 5 برس کا ہی جائزہ لیا جائے تو افواج پاکستان نے کئی طرح کے تمام اندرونی اور بیرونی محاذوں پر نہ صرف دشمن کا مقابلہ کیا بلکہ کامیابیاں بھی حاصل کی اور ساتھ میں اپنے استعداد کار میں بھی اضافہ کیا۔